رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک محلہ تھا دور دراز مدینہ منورہ میں، وہاں ایک بوڑھی اماں رہتی تھی، آنکھوں سے نبینا تھی۔ تو میں نے کہا کہ اس کا کام کاج کون کرتا ہے؟ میں اس کا کام کاج کیا کروں گا، گھر میں جھاڑو پھیرا کروں گا، اس کا پانی بھر کے لایا کروں گا۔ کہتے ہیں میں جب بھی جاتا کوئی مجھ سے پہلے آ کر چکا ہوتا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا کون آتا ہے؟ کہتی بیٹا میں جانتی تو نہیں، آتا کوئی ضرور ہے، روزانہ جھاڑو پھیر کے جاتا ہے، میرا پانی بھر کے جاتا ہے، میرے کام کر کے جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں چھپ کے بیٹھا ایک دن کہ دیکھو تو ہے صحیح یہ کون آتا ہے؟ تو دیکھا وقت کے امیر المومنین، وقت کے خلیفۃ المسلمین جناب صدیق اکبر آئے اور اس کے گھر میں جھاڑو پھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ تھا ان کا انداز۔ آپ کی بہت بڑی کپڑے کی دکان تھی، جیسے خلیفہ بنے نا تو باپ نے محسوس کیا کہ سب لوگ باقی دکانیں چھوڑ کر مجھے حکمران سمجھ کر میری دکان پر آئیں گے، سب کا کاروبار متاثر ہوگا، تو سب سے پہلے اپنا کاروبار بند کر دیا کہ دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ یہ تھے حکمران، یہ تھے عدل و انصاف، تبھی تو اللہ نے ان کے بارے میں قرآن، اسی لیے قرآن میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ان ایمان والوں کو، یہ ایمان ہے نا، یہ عمل صالح ہے، فرمائیں کہ جو پیکر لوگ ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، حیدر مرتضیٰ، جناب حسن مرتضیٰ مجتبیٰ، فرمایا ان کو میں خلافت ضرور عطا کروں گا، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھایا، ایسے حکمران ہمیں عطا کیے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کا جو انداز حکومت تھا یقیناً ہمارے لیے مشرع راہ ہے۔ بڑا بہترین باتیں کریں گے انشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب کو بھی اس چیز کے اندر ماشاءاللہ آپ نے جس طریقے سے وہ انداز اور چیزیں یقینی طور کے اوپر یہی وہ چیزیں تھی۔ آپ دیکھیں نا کہ حکمرانی اگر تھی، آپ کا اپنا کاروبار تھا، تو انہوں نے لوگوں کا کس قدر خیال رہا۔ آج کا وقت ہم دیکھیں تو 10 کاروبار اور شروع کر لیے جاتے ہیں، بہرحال کون سے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو شامل ہے گفتگو جی بالکل، ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو کرتے ہیں اسی چیز کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب صدیق اکبر کا واقعہ جس طریقے سے سنا ہے ساری چیزیں کی، ایک چیز یہ بھی ہوا تھا کہ تمام واقعات کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی کوئی مسئلہ ان کے دور خلافت کے اندر پیدا ہو گیا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اس کے بعد میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ شاہ صاحب اس طرف جا رہے تھے، اور میں روز ہی کہتا ہوں کہ جب وہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو جانے دیا کریں، میرے وقت کی بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ 4 کام جن کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائے گا، یہ 4 کام ان کی بنیاد ہوں گے، وہ یہ 4 کام کریں گے۔ اسی میں آپ کا سوال بھی آئے گا۔ وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وہ امر بالمعروف کا ادارہ قائم کریں گے، وہ نہی عن المنکر کا ادارہ، نہی عن المنکر کا ادارہ قائم کریں گے۔ اور اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 یاروں کو دیکھیں جن کی طرف اشارہ کیا اس حدیث سے کہ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل کر لیں، تو یہ جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا کام، یا ان کی خلافت میں جو سب سے بڑا، ان کی نظر میں سب سے بڑا کام تھا، وہ یہی 4 کام ہے۔ خاص طور پہ ایک خواب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز پڑھاتے، لوگوں کی طرف رخ کرتے، لوگوں سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی کو کوئی خواب آیا تو مجھے بیان کرو، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ جب کوئی بیان نہ کرتا تو آپ کو کوئی خواب آیا ہوتا تو آپ بتاتے کہ مجھے آج یہ خواب آیا، اس کی تعبیر پھر صحابہ آپ سے پوچھتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ دیکھا ہے کہ میں ایک کنویں پہ کھڑا ہوں، میرے سامنے ایک بنجر ویران کھیت ہے، اور پھر میرے سامنے صدیق آتے ہیں، اور صدیق اس کنویں سے پانی نکالتے ہیں۔ ڈول چھوٹا ہے، صدیق کو نکالنے میں مشکل ہو رہی، کچھ دیر وہ پانی نکالتے ہیں، اتنے میں عمر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی عمر آتے ہیں وہ ڈول بھی بڑا ہو جاتا ہے، اور عمر سے بڑھ کر تیزی سے پانی نکالنے والا آج تک میں نے نہیں دیکھا، اور اس قدر تیزی سے نکالا کہ لمحوں میں سارا کھیت جو ہے اس کو سیراب کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا؟ آپ نے فرمایا یہ دین اس سے مراد ہے۔ ایک اور بھی خواب ہے لیکن اس طرف نہیں جاتے۔ تو سب سے بڑی بنیاد جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ کی ہے، یا آپ کے بعد کے خلفاء کی ہے، حضرت ابوبکر کو تو باقاعدہ کہا ہی یہ جاتا تھا خلیفۃ الرسول، نبی پاک علیہ السلام کے خلیفہ، اور اس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب نے باقاعدہ جو لوگوں کے مشورے سے امیر المومنین کا خطاب جو ہے اس کو قبول فرمایا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں تو سب سے بڑا کام ہی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں حدود اللہ کا نفاذ،
اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ان کی جو سب سے بڑی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت یعنی ایک حکومت یہ ہے جو نبوت اور رحمت پر مبنی ہے، خلافت اس کے بعد آئے گی، خلافت بھی رحمت پر مبنی ہوگی، اور اس کے بعد ملوکیت آئے گی تو وہ ملوکیت بھی رحمت پر مبنی ہوگی، پھر اس میں فرمایا کہ اس کے بعد پھر امارت آئے گی، امارت بھی رحمت پر مبنی ہوگی، یعنی یہ آپ نے بشارت خود ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آئیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے سب سے بڑی جو مجھے خوبی خلافات، تمام خلافات میں لگتی ہے چاروں میں، کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا تھا عہدے کے لیے، اور کوئی بھی حریص نہیں تھا، اور ملنے کے بعد بھی کبھی کسی نے ذاتی منفعت اور ذاتی مفاد کو پیش نظر رکھا ہی نہیں ہے۔ ایک واقعہ شاہ صاحب سنا رہے تھے، اس کا ایک آخری پہلو کہ حضرت ابوبکر جب اپنا کپڑا لے کر اگلے دن گئے، میں نے دوسری طرح سے پڑھا، شاہ صاحب نے دوسری طرح سے بیان فرمایا کہ آپ اپنا کپڑا لے کے اگلے دن جا کے کھڑے ہو گئے اپنی دکان پہ، تو حضرت عمر بن خطاب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہاں دیکھ کر امیر بننے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد کوئی کسی دوسرے سے خریدے گا کون؟ لہذا آپ رک جائیے۔ تو کہا پھر میرے معاملات کیسے چلیں گے؟ اب اگر ان کی نظر میں مال و منال یا دنیا کا منفعت اور اس کا فائدہ کچھ ہوتا تو کہتے کہ میرے پاس تو ساری کائنات اس وقت جتنا بھی حکومت ہے 10-12 لاکھ مربع میل میں حاکم ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرو، میرے لیے مدینہ کے ایک مزدور کے برابر اجرت مقرر کر دو یومیہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تو بہت کم ہے، تو کہا پھر مزدور کی اجرت بڑھا دو۔ اللہ، دونوں میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے کہ یا تو میرے لیے اجرت مقرر کر دو، اور اگر وہ تمہیں کم لگتی ہے کہ میرے لیے کم ہے تو اس آدمی کے لیے بھی تو کم ہے، ایک دن کی اجرت بڑھا دو۔ تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو ظاہر ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ایک دم بہت ساری پریشانیاں آئیں، بہت سارے مسائل ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید کا لشکر آپ نے روانہ کیا تھا رومیوں کے خلاف، وہ ابھی ایک مقام پر ٹھہرا ہوا ہے، اور اتنے میں ہی جھوٹی نبوتوں کے دعوے کرنے والے بھی کھڑے ہو گئے، جنہوں نے ظاہر ہے نبوت اور رسالت کے اس عظیم مرتبے کو دیکھا تو لالچ اور حرص کی بنیاد پر یہ دعوے کرنا شروع کر دیے۔ وہ فتنہ اپنی جگہ پہ ہے۔ بہت سارے قبائل ایسے ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد توحید سے، اسلام سے ہی کنارہ کشی اختیار کر لی اور مرتدین کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ یہ مانعین زکوٰۃ تھے، منکرین زکوٰۃ نہیں تھے۔ یعنی یہ ان سارے مسائل کی متوازی یا مقابلے میں ایک چھوٹا مسئلہ لگتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حق تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ وہ ہم سے زکوٰۃ وصول کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بعد ہم کسی کو نہیں دیں گے یہ حق، یہ خلیفہ کا حق نہیں، ہم خود خرچ کریں گے۔ یہ مانعین زکوٰۃ تھے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صحابہ نے منایا بھی، کوشش بھی کی، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ ان کو جانے دیں، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، وہ بڑے مسائل ہیں، پہلے ان سے نمٹ لیتے ہیں، ان کی طرف کسی کو نہیں۔ آپ فرما رہے ہیں نہیں، اگر میں مدینے میں اکیلا بھی رہ جاؤں، کیونکہ وہ میں نے پہلی جو بات کی اس سے یہ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ کے رسول اسلام کے خلفاء نے اللہ کی حدود کو اور اللہ کے دین کو قائم کیا ہے، اسی میں ان کی کامیابی تھی اور اسی میں ان کی وجہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد اگر کسی کی اقتداء کرنا لازم ہے یا میرے بعد کسی کی بات تمہارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ابو بکر و عمر کو ان کو دیکھتے رہنا، ان کی اقتداء میں چلتے رہنا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہاں استقامت، جیسے مختلف دیگر مسائل میں انہوں نے استقامت دکھائی۔ حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس تو یہ طاقت قوت نہیں ہے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا بھیجا ہوا لشکر واپس منگوا لوں یا ان کا بنایا ہوا امیر تبدیل کر دوں، میں تو یہ نہیں کروں گا۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی شخص اونٹ دیتا تھا زکوٰۃ میں، کیونکہ اونٹوں پہ بھی زکوٰۃ ہے، اونٹ دیتا تھا اور اس کے ساتھ اس کی رسی دیتا تھا، آج وہ رسی نہیں دینا چاہے گا، میں اس کے خلاف بھی جہاد کروں گا، اس لیے کہ یہ دین کی ایک حد ہے۔ اور ان تمام خلفاء نے اللہ کی حدود کو قائم کرنے میں جس تندہی سے کام کیا ہے، اسی لیے وہ آج مثال ہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، ظاہر ہے یہاں آنا تھا تو شاہ صاحب کے برابر بیٹھنا بڑا مشکل کام ہے اور بڑی تیاری کرنا پڑتی ہے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آج بھی پوری دنیا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو مثالی حکومت وہ منہاج نبوہ پہ قائم کی، نبی پاک اسلام کے اصول اور ضابطوں کے جو جس طرح سے انہوں نے قائم کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیڈیل نظام لے کر آئے، اس آئیڈیل نظام کو زمین پر جس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا، وہ مثال ہے۔ یہاں آپ کا دشمن اور یہاں مسلمانوں کے خلاف بہت بڑی سازشیں کرنے والا گاندھی جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے بڑا لیڈر ہوگا، لیکن ہمارا تو دشمن تھا، ہمارے ساتھ اس نے بڑی ساری دغا بازیاں کی ہیں۔ وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتا ہے
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ جب اگر آپ کو حکومت مل گئی, اگر انگریز یہاں سے چلے گئے تو آپ کون سا نظام لے کے آئیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر عمر کا نظام لے کے آؤں گا. کیا بات ہے, یہ دشمنوں کی, اور آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں آج بھی عمر لا چلتا ہے عمر کے حوالے رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے. اچھا اس پہ بات مزید اگر ہم کر لیں نبی, بالکل اس پر بات کریں گے, لیکن کلام بھی سننا ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں, ابو بکر صدیق کا جو غار والا واقعہ اگر وہ ہم نے چھوڑ دیا اس پر, اس کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو اور مجھے اس رات کی نیکی دے دو, اس پر آئیں گے. لیکن پہلے کلام سن لیتے ہیں ہمدانی صاحب سے. مصطفیٰ صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ حمدیہ کلام سے آغاز کروں گا. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم, دیتی ہے صدا یہ چشم نم, اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا, ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے برم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے, تیرا در دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے, تیرا در دیکھیں. اسباب ہو ان کو ایسے بہم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما ہم کو, ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو. ہر سال طلب فرما ہم کو, ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو. ہر سال کرے ہم طواف حرم, اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم, اللہ کرم اللہ کرم. بہت خوب, اور واقعی یہ جتنی پیاری دعا تھی اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال زیارت پر لے کے جائے, ہماری دعائیں قبول کرائے. کیا ہی بات ہوتی ہے. کلام سے میں کھو گیا, ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی, بہت اچھا کلام, بہت اچھی بات. اچھا وہی واقعہ, اسی واقعے کے اوپر آیتیں ہیں جو نبیہ نے پہلے بات کی تھی کہ وہ غارے, ذرا شارٹلی کریں گے شیئر. ٹائم ہے تھوڑا سا اس کو کر دیتے جی, لیکن وہ بقایا اگر مکمل کرنا پڑے گا بعد میں.
واقعہ غار جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفر ہجرت کا آغاز فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا سلطانا نصیرا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے رفیق سفر کے لیے جو انتخاب فرمایا اللہ کی منشا اور مرضی سے، وہ جناب صدیق اکبر کا ہے، اور آپ خود ان کے گھر تشریف لے کر گئے۔ ذرا اندازہ لگائیں، ایک سفر معراج ہے، اس میں رفیق سفر جبریل امین ہے، اور یہ سفر ہجرت ہے، اس میں رفیق سفر جناب صدیق اکبر ہے۔ وہاں رفاقت کے لیے لینے کے لیے جبریل آسمانوں سے در مصطفیٰ پہ آ رہا ہے، اور اس موقع پہ خود مصطفیٰ علیہ السلام ابوبکر صدیق کے گھر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کو ساتھ لیا۔ غار حرا میں جب پہنچے نا، غار ثور میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہاں اس وقت وہ بہت سارے لوگ قریشیوں کے جو انعام اعلان کیا ہوا تھا کہ 100 اونٹ اس کو ملیں گے جو جناب نبی کریم علیہ السلام کو لے کر آئے گا، اور 100 اس کو ملیں گے جو وہ صدیق کو لے کر آئے گا۔ میں لفظ شہید کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہا قصدن، ادب کی وجہ سے، تو بار کے انہوں کے لے کے آئے، ان کو زندہ آیا، ان کو اس طرح۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، سامنے کھڑے ابو صدیق نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہیں۔ فرمایا پریشان ہو رہے ہو؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا گھبرا رہے ہو کہ وہ سامنے کھڑے، ہم دو نہیں ہیں، تم یہ سمجھو بہت سارے ہیں، ہم دو نہیں ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے جو یہاں بات کی وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں آقا میں اپنی جان کے ڈر سے نہیں رو رہا، ان قتلت انا وان قتلت انت قتلت الامۃ کلھا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں قتل ہو جاؤں گا، میں قتل ہو بھی گیا تو کیا ہوگا، ایک فرد کا قتل ہے، لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ شہید ہو گئے نا تو اس کا مطلب ہے ساری امت مسلمہ کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے آپ کا حزن ہے، آپ کا غم ہے۔ آسمان سے رب نے ان کی گفتگو کو قرآن بنا کے نازل فرمایا۔ فرمایا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میرے ابوبکر کیوں غم کھاتے ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایک بڑا اہم جملہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر جب فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے نکلے نا تو آگے دریا آ گیا، بہتا ہوا دریا دیکھا، اور پیچھے سے فرعون اپنی فوج لے کے آ گیا۔ تو قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اصحاب موسیٰ کہتے ہیں ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کی بات مان کے ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، آگے بڑھتے ہیں تو اس دریا میں ڈوب کے مر جائیں گے، کھڑے رہیں تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ انہوں نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اندازہ لگائیں اصحاب موسیٰ ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو تسلی دی تو یہ فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، اپنا کہا ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ صحاب موسیٰ کا ایمان اس سطح پہ نہیں آیا تھا کہ ان کو اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کھڑا کر کے فرماتے کہ اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تمہارے ساتھ بھی، کہا میرے ساتھ ہے۔ لیکن جناب ابو بکر کے ایمان کا حال دیکھیں، آقا نے جب ان کو تسلی دی تو یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ، فرمایا ان اللہ معانا، اے ابوبکر جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اس طرح اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ تو ابوبکر صدیق کا یہ مقام، اسی لیے عمر فاروق کی آپ نے جو بات کی تھی وہ فرماتے تھے اگر ساری امت کی بات کر رہا ہوں، ساری امت کی نیکیاں ایک طرف کر دی جائیں اور ابوبکر کی نیکیاں ایک طرف کر دی جائیں تو ساری امت کی نیکیاں ملا کر بھی اس کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور خود فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری نیکیاں اور میری ساری آل اولاد کی نیکیاں اگر اکٹھی کر لی جائیں تو فرمایا کرتے تھے مجھے وہ نیکیاں ابوبکر دے دے جو غار ثور والی راتوں کی نیکیاں تھیں، تو میں یہ سودے کو اپنے لیے نفع سمجھوں گا۔ تو یقین ابوبکر صدیق کو اللہ نے جو مقام دیا تھا، جب خلیفہ بنے نا تو پہلی بار ممبر پہ خطبے کے لیے تشریف لائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے پہ ممبر پہ تشریف لاتے تھے، پہلی سیڑھی پر، پھر دوسری پر، پھر تیسری پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ ابوبکر کی باری آئی، پہلی سیڑھی سے گزر گئے، دوسری پہ آ کر نا رخ لوگوں کی طرف کر لیا، کہا تیسری سیڑھی پہ میرے آقا کھڑے ہوتے تھے، وہاں پہ کھڑا ہونا میں نبی پاک کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ علامہ صاحب یہیں پہ ایک بریک لیں گے، ہم آپ کو تھوڑا سا روکنا مجبوری ہے، اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو اسی طریقے کے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے واقعات، ان کے دور خلافت، ان کی وہ چیلنجز، مشکلات اور پھر اس میں جو گورننس تھی اس کے اوپر ذرا بات کریں گے۔
حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں وہ دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن کا ان کا جلوہ نما، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ بہت خوب قریشی صاحب، بہت پیارا انداز، بہت پیارا کلام، اور خلفائے راشدین کی مناسبت سے کیا تذکرہ اس میں انہوں نے، بالکل سلیکشن بہت ہی خوبصورت تھی آگے آج بڑھیں کی۔ جی گفتگو، بالکل آگے بڑھتے ہیں، حضرت عمر کے دور کی کچھ بالکل جی، بات ڈاکٹر صاحب کرتے سے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو جس بھی شخصیت کا ہم لوگ تذکرہ کریں تو واقعات تاریخ سے بھری پڑی اور بڑی خوبصورتی سے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، لیکن حضرت عمر کا جو دور خلافت تھا وہ 11 سال کے عرصے پر محیط تھا، جو اصلاحات 10.5 سال کی گئیں، جو چینجز لائے گئے، سب سے زیادہ اسلام پھیلا بھی ان کے وقت میں۔
اور واقعات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگ کر عمر کو مانگا تھا. کس طرح سے شروع؟ ڈاکٹر صاحب ساتھ میں گورننس خاص طور پہ کہ ہم یعنی اس وقت کی گورننس، میں اللہ صاحب آپ سے بھی کہوں گا کہ جب آپ اس پہ بیان کریں تو اس وقت گورننس کا جو پیرامیٹرز تھے اور اب جو گورننس ہو رہی ہے تو ہم اس سے کس طرح سے اس کو سبق حاصل کر سکتے ہیں. بس اگر آپ مجھے اجازت دیں تو شاہ صاحب کی گفتگو میں 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں میں صرف ایڈ کرنا چاہوں گا تاکہ وہ ساری بات سمجھ جائے. جو سفر ہجرت کی بات کی گئی تو اس میں ایک بڑا اہم ایک نقطہ یہ تھا کہ جب صبح وہ تلاش کرنے آئے آپ کے قدموں پہ نشان ڈھونڈتے ہوئے، تو جب وہ غار ثور کی اس میں چڑھائی پہ چڑھنے لگے تو ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ قدموں کے نشانات 2 لوگوں کی بجائے 1 کے ہو گئے. تو اس پر انہوں نے غور و فکر کیا کہ یہ 1 کہاں گئے. تو اس پر ابو جہل، جس کو ابو الحکمہ کہا جاتا تھا، ابو الحکم کہا جاتا تھا، وہ بڑا دانا آدمی تھا لیکن اس کی دانائی جو ہے اس کو فائدہ نہیں دے سکی. اس نے کہا کہ یہاں دیکھو قدموں کا جو ہے وہ انداز بدل گیا ہے اور یہاں سے صدیق نے اپنے آقا کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. اچھا. اور یہ بات تمام سیرت نگاروں نے لکھی. ایک دوسری، جب غار میں داخل ہوئے تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی وارفتگی اور آپ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ پہلے آپ کو نہیں جانے دیا بلکہ خود پہلے گئے اور پہلے غار کی صفائی کی اور دیکھا کہ کچھ سوراخ ہیں. خدشہ ہوا کہ شاید یہاں کوئی زہریلی چیز نہ ہو تو اپنی چادر پھاڑ کے ان سارے درزوں کو بند کیا اور ایک کے بارے میں کہا کہ یہ رہ گئی تو وہاں اپنی ایڑی رکھ کے نبی پاک اسلام کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیے. اور پھر آپ سوئے رہے اور رات کو اس نے آپ کو سانپ نے ڈسا بھی اور آپ نے اپنا لعاب مبارک آپ کی ایڑی پر لگایا. تیسری بات جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ وہ ساری رات کی نیکیاں جو ہیں اتنی بڑی ہیں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آسمان کے ستاروں کو، دونوں میاں بیوی تشریف فرمائے ہیں، جناب رسول اللہ بھی تشریف فرمائے، تو آپ نے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کے تو پوچھا یا رسول اللہ کسی کی آسمان کے ستاروں جتنی بھی نیکیاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو اب دل پہ ایک تھوڑی سی چوٹ پڑی کہ خواہش یہ تھی کہ میرے بابا کا نام لیا جائے گا وہ سب سے پہلے. تو پوچھا کہ میرے والد، تو آپ نے فرمایا کہ تیرے والد کی تو 1 رات کی نیکیاں ہی آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں. اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش. اب آئیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ محبوب ترین شخصیت ہیں. میں تمام خطبہ ہی کہتے ہیں، میں بھی اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ باقی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خود کھنچے ہوئے آئے ہیں، لیکن جناب عمر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی مراد ہیں. آپ نے چاہا ہے، بلکہ جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے دعا یہ کی کہ اللہ ان 2 میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے عطا کر دے، اور نام لیے عمر ابن ہشام کا، عمر بن خطاب کا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو زیادہ، صحابی روایت کرنے والا کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو خود عمر زیادہ پسند تھے، اللہ نے عمر عطا کر دیے. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا، صحابہ کہتے ہیں کہ ما زلنا، ہم عمر کے منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس کے بعد کبھی ہم پر پریشانی، کبھی کوئی ایسا کوئی دور نہیں آیا. یعنی ما زلنا عزا منذ اسلم عمر، اس کے بعد کبھی ہماری عزت میں کمی نہیں آئی. یعنی جس طرح اس سے پہلے ظلم و ستم ہوتا تھا اور جس طرح اس سے پہلے مسلمانوں کو ستایا جاتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے اسلام کا اظہار اس طرح سے کیا. کہا کون ہے جو سب سے زیادہ باتوں کو پھیلانے والا؟ کسی نے کہا یہ جمیل ہے. آپ نے اس کو کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لی. وہ آگے آگے بھاگتا جاتا تھا اپنی چادر کو سنبھالتے ہوئے کہ خطاب کا بیٹا صحابی ہوگا، اور آپ پیچھے پیچھے پورے مکہ میں دور کر رہے ہیں کہ نہیں میں تو مسلمان ہوا. اور پھر کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، انہوں نے آپ کو مارا، آپ نے ان کو مارا. اسلام، عمر کا اسلام اس طرح کا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کی بات، کیونکہ گورننس وقت کم ہے ہمارے پاس، گورننس کی بات اگر کریں تو وہ جو میں نے پہلے بیان کیا پہلے چنک میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمر اسلام کا دائرہ کہاں تک پھیلائے گا. اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفار بھی کہتے ہیں کہ اگر ایک عمر اور اسلام میں ہوتا تو دنیا میں کوئی اور مذہب باقی نہ رہتا. اس طرح سے انہوں نے کام کیا اور جنگی بنیادوں پہ کام کیا. اور جو ادارے قائم کیے، جن آپ کا جتنے بھی آج ادارے آپ کے قائم ہیں، وہ جتنے بھی دیوان قائم ہیں، وہ سب کی بنیاد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی. وہ چاہے پولیس کا محکمہ ہو، وہ چاہے فوج کا محکمہ ہو، وہ چاہے ڈاک کا محکمہ ہو، وہ چاہے خط و کتابت کا محکمہ ہو، خارجہ پالیسیز ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حوالے سے بنیاد رکھنے والے ہیں. انہوں نے وہ سارے کام شروع کیے جو اس سے پہلے کبھی سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے اور اس میں جو رعایا کی خبر گیری ہے وہ سب سے کمال نظر آتی ہے. آپ دیکھیں خود رات کو مدینے والے سو رہے ہیں، اور میں یہ خواہش کرتا ہوتا ہوں جب میں اپنے خطابات میں
کہ کاش یہاں بھی مدینے کا نام لینے والے تو آگے ہیں، کاش مدینے والوں کی طرح سوچنے والے بھی آ جائیں کہ جب ہم نیند میں سوئے ہوں ہم بے فکر سو جائیں اور ہمارا حاکم جاگتا ہو، ہماری گلیوں میں پھرتا ہو اور ہمارے حالات کی خبر رکھتا ہو۔ آپ دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، چونکہ یہاں میں نے کہا شاہ صاحب سے آ کے ان کے برابر بیٹھنا ذرا ایک امتحان کی بات ہوتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مدینہ سے باہر ایسے آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر روشنی کا کچھ علاوہ روشن ہے، آپ وہاں چلے گئے، پہلے دور بیٹھ کے دیکھتے رہے کہ ایک عورت اب برتن میں کچھ پکا رہی ہے، کافی دیر بیٹھے رہے کہ پھر بچے رو رہے ہیں، اندر سے آوازیں آ رہی، پھر آپ ان کے پاس آئے اور کہا کہ تم کیا پکا رہی ہو، تمہارے بچے رو رہے ہیں، یہ کون سی چیز ہے جو پکنے میں نہیں آ رہی؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو پکانے میں کچھ نہیں ہے، میں نے تو کچھ کنکر ڈالے ہیں کہ میرے بچے ان کی آوازیں سنتے رہیں اور بہل جائیں اور سو جائیں، میرے پاس ان کے سوا کچھ۔ کہا ایسے حالات کیوں؟ کہا اس نے کیا بات کہی، اس کا ایک جملہ، اس نے کہا اللہ بیننا و بین عمر، عمر کے زمانے میں ایسا ہی ہونا ہے، ہمارے درمیان اور عمر کے درمیان اللہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، کہا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں، واپس آئے، بیت المال میں داخل ہوئے اور اپنی کمر پہ وہ گھی وہ آٹا وہ جو کچھ بھی تھا وہ اٹھا کے رکھا، آپ کا غلام آپ کے ساتھ عمر اسلم وہ کہتا ہے کہ آقا مجھے دے دے میں اٹھا لیتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ قیامت کو کیا تم میرا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ جب وہاں نہیں اٹھا سکتے تو یہاں بھی میں اٹھاؤں گا۔ خود گئے۔ اب یہاں دیکھیے سیرت نگاروں نے کیا لکھا خوبصورت، کہا جب وہاں گئے تو اس عورت سے کہا تم نے بہت مشقت کی، تم نے بہت تھک لیا، اب تم بیٹھ جاؤ، بچوں کو تم بہلاؤ، میں خود کھانا پکاتا ہوں۔ خود پکانا شروع کر دیا، بلکہ اس روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگ جلانے کے لیے پھونکے مار رہے ہیں اور دھواں ان کی داڑھی میں سے داخل ہو کے نکل رہا ہے۔ آپ نے کھانا پکایا، پھر پاس قریب ہو کر بیٹھ گئے، بچوں نے کھایا، جب وہ کھیلنے لگے تب عمر واپس آئے۔ اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہوئے اور ایک موقع پر اور بھی دکھا کہ ایک غریب الدیار آدمی جو ہے وہ خیمے کے باہر بڑا پریشان سا ریت پر بیٹھا ہوا ریت کو رید رہا ہے، تو آپ نے پوچھا کہ کیوں پریشان؟ اس نے کہا کہ مسافر ہوں اور راستے میں اور میری بیوی کو یہاں پہ جو ہے وہ زچگی کے حالات شروع ہو گئے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے، لیکن یہاں ہمارا کوئی جاننے والا نہیں اور کوئی ہماری مدد کرنے والا کوئی خاتون نہیں، اس لیے پریشان۔ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر آئے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو دختر مبارکہ ہیں ان کو سیدہ ام کلثوم بنت علی کو کہا کہ کیا تم ثواب کمانا چاہتی ہو؟ ثواب کا ایک بڑا موقع آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا موقع؟ فرمایا کہ ایک غریب الدیار آدمی ہے، ایک اجنبی آدمی ہے، اس کی بیوی کو یہ مسئلہ درپیش ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں چلنے کو تیار ہوں۔ جب وہ چل پڑی اور جا کے انہوں نے مدد کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر بیٹھے اس آدمی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، عام آدمی، وہ اپنی گفتگو اور بڑا بے تکلف سی باتیں کر رہے ہیں۔ ادھر بچے کی ولادت ہوئی تو سیدہ ام کلثوم نے خوشی سے بے اختیار کہا ابشر صاحبک یا امیر المومنین، امیر المومنین اپنے ساتھی کو بشارت دیجئے۔ جب اس نے سنا کہ یہ امیر المومنین ہے اور یہ امیر المومنین کی بیوی ہیں، وہ کانپتا ہوا کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا کانپو نہیں، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا اور نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام سلطنت اگر آپ دیکھیں تو وہ شاندار ہے، اور اس کی باتیں انشاءاللہ چلیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو بات کی علامہ صاحب، اسی چیز کے اوپر جو بات یہاں سے کہ جو گورننس رہی ہے، اس گورننس میں سارے ادارے بنائے، تمام چیزیں کی، اس کی داغ بیل ڈالی گئی ہے، تو وہ گورننس کی چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہمیں اب نظر کیوں نہیں آتی ہے؟ اور عدل و انصاف کی بات بھی اگر ہم اس سے کہ حضرت عمر کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو عدل و انصاف کی بڑی بات کرتے ہیں، بہت امپورٹنٹ، تو وہ بھی آج ہمیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں وہ بھی چیز لیک کر رہی ہے۔ میرا خیال سوال آپ اتنے اکٹھے کر دیتے ہیں اور ٹائم میری باری میں ایک آدھا منٹ رہا ہے تو اس میں کیا بات کروں گا، تو کیا بات ہوگی، تو برکیف یقیناً بہت ساری باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ کا جو دور مبارک ہے اور آپ کی جو دینداری، اس کے بارے میں جیسے ابھی وہ ارشاد فرما رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں مبارکہ ہیں۔ آپ نے جو خواب، نبی کا خواب جو وحی ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا لوگ میرے سامنے سے گزارے گئے، وہ علیہم کمس، ان کے اوپر قمیضیں تھیں، منہا ما یبلغ الصدی، بعض لوگوں کی قمیضیں سینے تک آتی تھی، ومنہا ما یبلغ دون ذالک، کئی لوگوں کی قمیضیں اور لمبی تھی۔ چلتے چلتے عمر فاروق میرے سامنے سے گزارے گئے، وعلیہ قمیض اشترا، جب عمر فاروق گزرے تو ان کی قمیض اتنی لمبی تھی کہ زمین پہ گھسڑتی جا رہی تھی۔ قالوا فما اول، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا جی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جتنی قمیض لمبی تھی نا اتنا ہی دین اس کا زیادہ تھا۔ تو عمر فاروق جو سب میرے سامنے سے گزارے گئے ان میں سب سے زیادہ دیندار میرے عمر فاروق تھے، ان کی قمیض ان سب سے زیادہ لمبی تھی۔ جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے واقعی وہ بنیادیں رکھی جو آج بھی تاریخ میں اولیات عمر کے نام سے جانی پہچانی جاتی کہ یہ وہ کام ہے جو سب سے پہلے اول نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائے۔ ان میں یقیناً عدل و انصاف کی بات آپ نے کی، آپ عدل و انصاف کے حوالے سے
इतने मैं समझता हूँ आपने एक पूरा एक सिस्टम बनाया था, उसका नाम था हिस्बा, जिसको आज के हमारी दौर में नैब जिसको कहते हैं एहतसाब का निज़ाम, ये वहाँ से शुरू हुआ। हिस्बा एक पूरा चैप्टर था, एक पूरा उसका सेक्रेटेरिएट था, पूरा उसका एक दफ्तर था, और उसमें मुहासबा किया जाता था। और मुहासबा आम लोगों का नहीं, गवर्नर्स का मुहासबा होता था, उम्माल का होता था, जो उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी थी उसका। अदलिया और इंतजामिया को अलग अलग उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता किया है, ये जरा ज़हन में रखिए। अदलिया और इंतजामिया को अलग अलग कर दिया आपने, और उसके बाद आप हर हज बैतुल्लाह के मौका पर एक पूरी कॉन्फ्रेंस किया करते थे, एक बड़ी मीटिंग करते थे, जिसमें तमाम सूबों के गवर्नर बुलाए जाते थे और उनसे पूछा जाता था कि तुम्हारी रियाया, और लोग चुके आए होते थे उनसे भी पूछा जाता था आपके गवर्नर के मामलात कैसे हैं, ये किस तरह वहां पे काम कर रहा है। तो अगर कोई शिकायत होती थी तो लोगों की शिकायत पर आप उसकी तहकीक करते थे, फौरन ऐसे नहीं, तहकीक के बाद अगर उनकी शिकायत दुरुस्त साबित होती थी तो आप गवर्नर तब्दील कर दिया करते थे। एक मौका पर मिस्र के गवर्नर के बेटे की शिकायत की गई कि उसके बेटे ने किसी दूसरे के साथ दौड़ लगाई, और उस दौड़ में वो जो दूसरा था वो कामयाब हो गया, गवर्नर का बेटा पीछे रह गया, तो उसने उसको मारना शुरू कर दिया क्योंकि वो गवर्नर का बेटा था। शिकायत आई तो आपने दुर्रा बुलवाया, उसको वहां से बुलवाया, वहां से बुलवाकर मदीना मुनव्वरा में गवर्नर को भी बुलाया, उसके बेटे को बुलाया, और उस आम आदमी के हाथ में कोड़ा पकड़ा दिया, जितने इसने जिसको मारा था उतना इसको मार, उसको मरवाया गया। और